تو یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا، کیونکہ یہ محسن صاحب کی محبت ہے الحمدللہ۔ دیکھیں نا، انہوں نے پورے شادی وال کے اندر اپنے گھر کو منتخب فرمایا کہ اس گھر کے اندر بیٹھ کر کے رب کے قرآن کو پڑھایا جائے، اور جس جگہ پر قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کی فضیلت اتنی ہے، ایک طالب علم جو صاحب قرآن ہو وہ اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 روز تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور ایک عالم دین اگر کسی بستی کے اندر موجود ہو تو رب کا عذاب اس بستی پر بھی نہیں آتا ہے، یہ بھی صوفیاء نے لکھا ہے۔ اور پھر اتنی رحمت ہوتی ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک اونٹ میرے پاس تھا، وہ بار بار چھلانگیں لگا رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا جو سورت تو تلاوت کر رہا تھا نا قرآن کی، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے، اور وہ اونٹ اپنی آنکھوں سے انہیں اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جس گھر میں قرآن پڑھے جاتے ہیں ادھر تو رب کے رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ کتنی فضیلتوں والا یہ گھر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، بالکل یہ مختصر گفتگو ہے، توجہ ہے میری طرف، پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے سست بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ نیند کی طرف جا رہا ہو، سننے حضور کے ذکر کے لیے آئے ہو تو چہرہ بھی نہ سنی کا مسکرائے، کیوں جی حضور کا تو نام سن کے جناب کلیاں بھی کھلکھلا جاتی ہیں، تو سنی کا سینہ کیوں نہ چوڑا ہو کہ ہم گفتگو کریں۔ ساڑھے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنی او یہ جڑا حضور دا ذکر آوے تو چہرے اتنے رونق آ جاوے، وہی سنی ہے۔ وہ بھی کوئی سنی ہے کہ لبیک دا نعرہ واجرے آوے تو دیاں چیخاں نکل رہی ہوں، کیوں جی وہی جس کی محبت حضور کے لیے، وہ حضور کی تیری ہر ادا نے مزہ دیا، وہ حضور کی ہر ادا پر فدا ہے، یہ سنی کی محبت ہے حضور کے لیے۔ ادھر نہیں کہ ادھر کچھ اور ہو، ساری زندگی مولویاں سانو دسے جناب میلاد کی محفل کے اوپر سجائیں، جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، چنڈیاں نکالیں، ان مولویاں نے جمعے لانے شروع کر دیتے، جلوس کدھر لکھا ہے؟ کیوں جی ان چنڈیاں کتنے لکھیاں، اگربتیاں کتنے لکھیاں، انہیں لائٹاں کتنے لکھیاں، ان مولویاں جمعے پڑھانے شروع کر دیتے اپنی مسجداں دے اندر، تھک کے چٹیا تساں ساری زندگی، ہن تسی کہندے ہو کدھر لکھا؟ یہ تو سرکار حضرت بریلوی گل مکا دیتی، آپ نے فرمایا سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی اگلی جڑی گل کی تھی، آپ نے فرمایا ہاک ہو جائیں دف جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جنی دیر تک ساڑے وچ جان رہی نا اتنی دیر تک اسی حضور دا نعرہ لاندیا رہنا، حضور دا میلاد مناندیا رہنا، یہ بات ہے، یہ تو سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے۔ اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جتھے کسی ولی دا ذکر ہو جائے نا اوتھے اللہ دی رحمت اتر دی، جس جگہ پر کسی ولی کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں ادھر اترتی رہتی ہیں، لیکن جس جگہ پر سرکار کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے، امام کستلانی فرماتے ہیں پورے سال تک اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ حضور کے میلاد کی برکتوں کی وجہ سے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہر گھر میں آپ سرکار کے میلاد کو منایا کریں، ہر گھر میں سرکار کے میلاد کی محفل ہو، کم از کم ہماری لاشیں بھی بول رہی ہو نا، کئیاں دے جنازیاں دے اوتے رولے پے جاندے، کئی لوگ جناب وہ کہتے وہ تو نعروں کو بھی پسند نہیں کرتے حضور کے، لیکن یہ تو سنی ہے، جس جگہ بھی سرکار کا ذکر ہو سنی خوش ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے منایا، صحابہ تے گردناں کٹا دیتیاں، اے لائٹاں نہیں سن لا سکتے، لائٹاں انہاں چھپا لیاں، کیوں جی صحابہ تے اپنے جناب سب کچھ مال بھی قربان کر دیتا، لائٹاں انہاں جناب اگربتیاں اندر چھپا کے رکھیاں، اے پھول جھڑیاں انہاں چھپا کے رکھیاں اندر، یہ نہیں کیا، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ جب تک صحابہ تھے وہ سرکار جان عالم کے ہر طرح کے ادب کو بجا لاتے رہے، جنہیں جان دے دیتی انہیں لائٹاں چھپا کے رکھنیاں سن، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے سرکار کا میلاد گج وج کے بنانا ہے۔ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب